اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو حاصل ہوا۔ ہم نے اللہ کے سامنے نہ تو رویا، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، نہ اللہ کے سے ہم نے دعا کی۔ یہ اس کے اوپر اللہ کا جتنا فضل اور احسان مانا جائے، شکر ادا کیا جائے، اتنے کم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی اشتیاق اور ان کی چاہت میں ان کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے سے 2 مہینہ قبل آپ دعا کیا کرتے تھے۔ بہت مشہور دعا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر فرما۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست بھائیوں میں، ہمارے ملنے والوں میں بہت سارے احباب تھے جو جمعہ کے اندر مسجد میں ملاقات کرتے تھے، افطار کے وقت میں ملاقات ہوتی تھی، سحر میں یاد کیا جاتا تھا، تراویح کی نماز میں ملاقات ہوتی تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ آج اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان کو آج یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ موقع میسر نہیں ہو سکا۔ اللہ کا فضل اور احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے زندگی کے اندر برکت دی، ہمیں اتنی مہلت دی کہ دوبارہ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا۔ مسلمان بھائیوں، 2 ہفتے سے یہ بیان کی جا رہی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنی مشغولیات کی ترتیب دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر نیکی کا کام، ثواب کا کام کرنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس مہینے کے اندر کیا 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 جا سکتا ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ثواب اور نیکی کا کام کرنا ہے، جس کے اندر پہلے نمبر پر روزہ کا اہتمام، روزہ رکھنے کا اہتمام ہے۔ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو چھوٹی معمولی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی محرومی، بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے بابرکت موقع میں بھی وہ ثواب نہ کما سکے اور روزہ نہ رکھ سکے۔ جس طریقے سے نماز ہر مسلمان مرد عورت پر جو شریعت کا مکلف ہے، شرائط پائے جاتے ہیں، ان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، مرد پر بھی عورت پر بھی ان کے اندر روزہ رکھنے کی شرائط پائے جاتے ہیں۔
تو ان کے اوپر پورے مہینے کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے روزہ رکھنا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ روزے اور اسی طریقے سے اس کے اندر تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، اس کے اندر استغفار کا اہتمام کیا جائے، توبہ کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ کے سامنے خوب توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیز کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو، کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ یہ ورد کیا جائے، پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں حضور نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جنت کا حصول، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگا جائے۔ ان چیزوں کو کرنے کے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ہم سب انسان ہیں، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ہم اس کا فائدہ تلاش کرتے ہیں، منافع اس کا تلاش کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں آمدنی کیا ہوگی، اس کے اندر ہم محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہر اعمال کے کچھ نہ کچھ فائدے بیان کیے۔ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم روزہ رکھو گے لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اگر روزہ کا اہتمام کرو گے اور روزے کا جو شرائط ہے، جو آداب ہے، جو مستحبات ہے، اس کی رعایت کرو گے، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، متقی بن جاؤ گے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کہا جاتا ہے، تقوی بنا اتقا یتقی اتقان سے، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہی کام کیا جائے، چاہے اللہ دیکھے یا نہ دیکھے، لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے انفرادی معاملہ ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، چاہے وہ کام رات میں کیا جائے، چاہے دن میں کیا جائے، اللہ کو پیش نظر رکھ کر، اپنے خالق و مالک کو پیش نظر رکھا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کام کے کرنے سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے بچا جائے، صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ تو یہی تقوی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ انہوں نے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو ایک راستہ ہے، وہ راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، اور راستہ بالکل تنگ ہے، اور اسی راستے سے تمہیں گزرنا ہے، تو کس طریقے سے گزرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب گزرنے پر آئیں گے تو اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے اس راستے سے احتیاط کے ساتھ وہ راستہ طے کرے گا، راستہ پار کرے گا۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مسافرانہ زندگی ہے، یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں۔ 1 سال پہلا سال سے شروع ہوا، 25 پہ، 30 پہ، 40 پہ، 45 پہ پہنچ گئے ہیں، 60 70 کے بعد 80 کے بعد بلاوا آ جائیں گے، یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا ہمیں گزارنی ہے اسی طریقے سے کہ حلال و حرام سے احتیاط کرتے ہوئے، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے۔
روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ تقوی کی بیج ڈالتا ہے، تقوی کی بیج ڈالتا ہے۔ روزہ کا عربی لفظ تعلیم ساکھ، رکنا، روک دینا اپنے آپ کو۔ تو روزہ جو ہے انسان کے اندر تقوی کی بیج ڈالتا ہے، عادی بناتا ہے کہ دیکھیے یہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور یہ سال میں ہر سال آتا ہے یہ سبق دینے کے لیے، یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں بقیہ زندگی باقی مہینوں میں اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی کی طرف کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سحری کھایا، اب اس کے بعد سحری کھانے کے بعد اب تک نہ کھائے ہیں نہ پیے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، مغرب کا وقت نہیں ہوگا، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کیوں ہم بھوکے رہیں؟ کیوں ہم پیاسے ہیں؟ ہم تو کھانے کے پینے کے عادی ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں فوراً چائے کا تقاضا ہوتا ہے، انسان برش کر کے فوراً پانی پیتا ہے، یا بعض لوگ پہلے ہی پانی پی لیتے، ان کو تقاضا ہوتا ہے استنجا وغیرہ فارغ ہونے کے بعد چائے چاہیے، ناشتہ چاہیے۔ کتنا وقت گزر گیا ہے، لیکن ہم نے ابھی نہ تو پانی پیے، نہ ہم نے کھانا کھائے، نہ چائے پیے۔ کیوں؟ کیا چیز دل کے اندر ہے؟ کس چیز نے ہمیں اپنے ہاتھ کو روک رکھا ہے؟ اللہ نے، خالق و مالک نے۔ دل میں صرف یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے واسطے ہم روزہ رکھیں، اللہ کے واسطے روزہ رکھیں، تو یہ اللہ ہی، یہ روزہ ہی ہم سب کو ابھارتا ہے کہ بقیہ زندگی بھی ایسے ہونی چاہیے۔ اب اگر اسی ترتیب کے ساتھ 1 مہینہ تک روزہ رکھا جائے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس انسان کے اندر یہ عادت پڑ جائے گی، ان کے اندر اہتمام کرنے کا مزاج بن جائے گا کہ باقی 11 مہینے وہ اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے کہ اپنے خالق و مالک کو سامنے رکھیں گے، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ہمارے خالق، ہمارے مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے جس سے ہمارا خالق و مالک خوش ہو، اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے انسان کے اندر 2 قوت ہے، ایک قوت حیوانی ہے، قوت شہوانی ہے، اور ایک قوت ملوکیت، فرشتے والی قوت ہے۔ روزہ جو ہے یہ دونوں قوتیں انسان کے اندر ہر وقت مقابلے کرتے رہتے ہیں۔ جو قوت طاقتور ہو جاتی ہے انسان کو اس کی طرف لے کر چلتے، اگر اس کے اندر حیوانیت والی قوت طاقتور ہو گئی، وہ غالب آ گیا تو پھر انسان کو بے روی کی طرف لے جاتے، شہوانی قوت غالب آ گئے تو ان کو شہوانیت کی طرف لے جاتے، بے روی کی طرف لے جاتے، اور اگر فرشتے والی قوت اس کے اندر غالب آ گئی تو پھر اس کو نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، اچھائی کی طرف لے کر چلتے۔ روزہ یہ کرتا ہے انسان کے اندر قوت حیوانی کو توڑتا ہے، کمزور کرتا ہے، اور نورانی قوت، فرشتے والی قوت کو طاقت دیتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر آپ دیکھیں گے روزے کی حالت میں عام طور سے اس کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو قرآن پاک میں آیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، روزے رکھنے کا اہتمام کرو۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اخلاص و نیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اخلاص و نیت کے ساتھ روزہ رکھا، رمضان مبارک کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ صغیرہ جو پچھلے ان کے گناہ صغیرہ ہے وہ معاف ہوں گے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے تبھی معاف ہوتے، گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ تو روزہ رکھنے میں یہ فائدہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ جو ہے یہ انسانوں کے لیے ڈھال ہے، ڈھال کہا جاتا ہے۔ حضرات نے دیکھے ہوں گے ویڈیو کے اندر، تلوار کے وار کو بچانے کے لیے تلوار چلانے والا ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا ہے، دوسرے ہاتھ میں خود بنا رہتا ہے، خود بولتے ہیں اس کو عربی کے اردو کے اندر۔ وہ دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، تلوار کو روکنے کے لیے، تلوار کے ڈھال کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ ایمان والوں کے لیے ڈھال ہے، دنیا کے اندر برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور آخرت کے اندر یہ روزہ ڈھال بنیں گے، آخرت کے اندر یہ روزہ ڈھال بنیں گے۔ اللہ جب انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ایسے موقع پر یہ روزہ ہمیں راحت دے گی، سکون دے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو جب حالات آئیں گے محشر کے اندر اور قبر کی زندگی کے اندر، تو یہ روزہ اور یہ قرآن کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے رکو، ایک طرف روزہ ہوگا، ایک طرف قرآن ہوگا، اور یہ عذاب الہی کو روکیں گے انسان کے اوپر سے۔ روزہ کہے گا دور ہو جاؤ تم، میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، ان کو دلی روحانی خواہشات پوری کرنے سے ہم نے ان کو روکے رکھا، یہ روکے رکھا، ہماری وجہ سے اپنی خواہشات انہوں نے روک کے رکھا ہے، اس لیے آج تم قریب نہیں آ سکتے ہو۔ قرآن کہے گا اس بندے نے میرے لیے راتوں میں اٹھ کر اپنی نیند کو حرام کیا ہے، مجھے تلاوت کیا ہے، مجھے پڑھا ہے، اس لیے تم دور ہو جاؤ۔ تو یہ روزہ اور یہ تلاوت، یہ قرآن پاک کی تلاوت قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب الہی کو دور کرنے کا سبب بنے گا، اور یہ ڈھال بنے گا ہمارے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہوگا کب؟ جبکہ ڈھال کو پھاڑا نہ جائے، اس کو برباد نہ کیا جائے، اس کو چور چور نہ کیا جائے۔ ڈھال جب تک انسان کے پاس صحیح سالم ہے تبھی دشمن کے وار کو، تلوار کے وار کو روک سکتا ہے، لیکن آپ کی تلوار اگر ڈھال ٹوٹ گئے، اگر وہ ریزہ ہو گیا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، روز ڈھال کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے تفصیل سے بتایا بتایا کیا چیزوں سے روزہ ڈھال ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، بد گوئی کرنے سے۔ بھائی دیکھو جس طریقے سے ہم سحری کرتے وقت میں ہمارے جسم کے اعضاء جوارے سب کے سب شامل ہوتے ہیں، سب جو ہے سحری کھانے میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ روزہ کی شروعات ہوتی ہے، پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کی مدد ہوتی ہے۔ اب جب روزہ شروع ہو گیا ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیے ہم نے، تو اب جو ہے تمام اعضاء کو ان کی برائیوں سے اور ایسی چیز سے بچانا جو روزہ کے لیے منافی ہو، اس سے یہ ضروری ہے۔ کیا مثلا زبان کو بچانا ہے بدگوئی سے، بری بات کہنے سے۔ بری بات کیا آتی ہے؟ مثلا روزے کی حالت میں غیبت کرنا، غیبت تو یوں ہی برا ہے، اور روزے کی حالت میں غیبت کرنا اور سب سے زیادہ برا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ سنگین، زیادہ سخت ہے۔ غیبت کرنے سے، غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، ایسی چیز کہنا جو ان کے ذات میں پائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول اگر وہ پائے جاتے تب بھی کہا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ چیز نہیں پائی جاتی یہ تو بہتان ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے اپنے آپ کو، چغل خوری سے، ایک دوسرے کی بات لگانے سے، چغلی کرنے سے، ان چیزوں سے بچنا۔ حسد سے بچنا ہے، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرنا ہے روزے کی حالت میں کہ غیر محرم کو، ناجائز چیزوں کو، حرام چیزوں کو نہ دیکھے۔ اس کے لیے جہاں یہ ہے حقیقت چیز کو دیکھنا، انسان کو اور دیگر چیزوں کو، اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آج ہم موبائل میں دیکھتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔
ابھی کل کا پرسوں ایک نے پوچھا ہم سے کہ ویڈیو اور فوٹو میں کیا کیا چیز دیکھ سکتے کیا نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا بھائی حقیقت میں اصل میں جو چیز دیکھنا جائز ہے وہی ویڈیو اور فوٹو میں دیکھنا جائز ہے. جو حقیقت میں دیکھنا جائز نہیں ہے وہ ویڈیو اور فوٹو میں دیکھنا جائز نہیں. جن عورتوں کو ہم حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ویڈیو میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, اس کو فوٹو میں بھی نہیں دیکھ سکتے. روزے کی حالت میں ان کا اہتمام کرنی چاہیے. آنکھ کی حفاظت ہو, کان کی حفاظت ہو, بری چیزوں کو نہ سنیں. ناک کی حفاظت ہو, گندی چیزوں کو نہ سونگیں. زبان کی حفاظت ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس کے اندر برائیوں سے بچا جائے. غیبت کرنا جس طریقے سے گناہ ہے اسی طریقے سے غیبت سننا اتنی ہی گناہ ہے. غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں کے ساتھ گناہ میں شریک ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے مسلمان بھائیوں. اسی کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے, خوف ہونی چاہیے, رضا اور خوف, امید کی اور خوف کی کیفیت ہونی چاہیے. پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, کیا کمی ہو جا رہی ہے کہ ہمارے روزہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو, اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. تو یہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی صفت رحمان و رحیم ستار غفاری کو پیش نظر رکھ کر یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہماری کمی کوتاہی کو ہمارا رب معاف کر کے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائیں گے, ہمارا رب قبول فرمائیں گے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اس مہینے کے اندر صبر کرنی چاہیے. ہر چیز میں صبر سکھاتے ہیں. روزے کا ابھی پانی پینے کا تقاضا ہے لیکن کرا نہیں رکے رہو, کھانے کا تقاضا کرا نہیں رکے رہو تو رک رہے ہیں. ایسے ہی زبان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے عام طور سے جب انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آتے ہیں اور عصر کے بعد ہوتے ہی اس کے بعد جو ہے ڈگری ہائی ہونی شروع ہو جاتی. کسی نے کچھ کہا ہنگامہ شروع کر دیتے. اس کے اندر ایک دو چیزوں کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا مذاق کرنے کا مزاج ہے مذاق نہ کریں. جن دوست بھائیوں سے پہلے ہم مذاق کیا کرتے تھے, چھٹی لیا کرتے تھے, وہ نہ کریں. خاص طور سے رمضان میں اور جو ہے عصر کی نماز کے بعد, کیونکہ کبھی کبھی وہ مذاق ہی حقیقت بن جاتے. تو اس سے احتیاط کریں, بیجا بات نہ کریں, اپنے آپ کو عبادت میں لگا رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر باللہ رب العالمین. آگے